اس میں جو ہے ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور اپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن ہو۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم ان کے جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ڈوب گئے ہیں سمندر میں، روزی کی تلاش میں یہاں نکلے ہیں، اگر ہماری یہاں پہ اکانومی صحیح چل رہی ہوتی، خیر اکانومی تو ہندوستان کی، فلپینز کی اور بھی ممالک کی صحیح چل رہی ہے، لیکن وہاں سے پھر بھی جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ زیادہ مجبوری ہے کہ دہائیاں ہو گئی ہیں، ماسوائے بیچ میں چھوٹے چھوٹے پیریڈز آتے ہیں جن میں ہماری اکانومی ریوائیو ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع یہاں پہ حاصل ہوتے ہیں۔ ادروائز جو ہے یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم کے شعبے میں بھی ہماری جو نیگلیجنس ہے، ایک نیشنل جو غفلت ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ بچے زیادہ پڑھے نہیں تھے، یہ کوئی ہنرمند بچے نہیں تھے، کوئی 22 لاکھ، کوئی 30 لاکھ، کوئی 35 لاکھ روپیہ دے کے باہر گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے بصیرت حکومت کے اور بصیرت پارلیمنٹ کے ممبران کے، جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، ہمیں اس کے اوپر فوری طور پہ، میں حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری ساری کولیشن پارٹنرز کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی یقین دلاتا ہوں، جن لوگ جو اس وقت غمزدہ ہیں ان خاندانوں کو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ایک یوم جو ایک سوگ جو ہے منانے کا جو ہے کل اعلان کیا اور ان خاندانوں کے ساتھ جو ہے ایک یکجہتی یا دکھ کے وقت، غم کے وقت جو ہے ان کے غم میں شریک ہونے کا اعلان کیا۔ ساری قوم سوگوار ہے، لیکن مین جو کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو کل گرفتار ہوئے ہیں، کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں، ان کے تانے بانے جو ہے ترکی میں بھی ہیں، وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، پھر بیٹھ کے 2-2 3-3 4-4 مہینے انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح لیبیا میں بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری ایمبیسیز کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کاروبار ہو رہا ہے، لیبیا میں بھی پتا ہوگا کہ کیا کاروبار ہے، اور یہاں سے جب یہ لوگ جاتے ہیں، پوری کھیپ جاتی ہے، ایک گھر کے 12-12 13-13 نوجوان بچے گئے ہیں، تو یہ کوئی خفیہ طریقے سے تو نہیں گئے، ایئرپورٹوں کے ذریعے گئے ہیں، اور جہاں پہ یہ ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور آگے ان کا کیا رسکس جو ہے انوالوڈ ہیں ان کے وہاں پہ۔ تو جناب اعلیٰ، میں جو ہے وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا کہ آج پارلیمنٹ بھی جو ہے اس غم میں جو ہے سوگوار خاندانوں کے ساتھ جو ہے بالکل شریک ہے، اور اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں پھر دہراؤں گا کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے نزدیک آ چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو، یہ قومی مسئلہ ہے، اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں نے اس دن، میں تھوڑا ٹائم لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس دن میں نے جو وائس چانسلر صاحبان کا جو ذکر کیا تھا وہ لفظ تو غلط تھا، میں نے اس کی معذرت بھی کی تھی، دوبارہ معذرت کرتا ہوں اس لفظ سے، لیکن ایسے وائس چانسلر موجود ہیں جو 11 سال سے، بلکہ 2011 سے ایک صاحب موجود ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایجوکیشن کمیٹی والوں نے، ایجوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی والوں نے بنایا کہ 3-3 4-4 ایسے وائس چانسلر، میں یونیورسٹیوں کے نام نہیں لینا چاہتا، جن کو سٹینڈنگ کمیٹی ہماری، سمی گلانی صاحب یہاں پہ نہیں ہے، سٹینڈنگ کمیٹی والے بلاتے ہیں وہ نہیں آتے، ڈیفائی کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں پہ ہم نے ایک لا بھی پاس کیا ہے کہ جو بندہ ڈیفائی کرے آرڈرز کو سٹینڈنگ کمیٹی کے، وہ نہیں آتے۔ یہ میں نے کوئی خالی کھلی بات نہیں کی تھی، جہاں تک میرا اس لفظ کا استعمال تھا اس کے لیے میں پھر معذرت کروں گا، لیکن جہاں پہ کانڈکٹ ہے، کانڈکٹ جو ہے ہمارے بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں، میجورٹی نہیں چلے لیکن پھر بھی اوورwhelming تعداد میں جو ہے اس قسم کے حالات ضرور ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، وہ پھر سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے، یہ میرا بھائی نہیں آ جائے ہوا، اس دن پیچھے بیٹھ کے یہ مجھے ساری انفارمیشن وہی پرووائڈ کر رہا تھا، تو وہ رانا تنویر صاحب، تو یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری درسگاہیں جو ہیں ان کا ایک اپنا تقدس ہے، ایک اپنا احترام ہے، ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے ہونا چاہیے جو ٹھیک ہے، روزگار تو ہے ہی، تنخواہ کے بغیر تو کوئی نہیں کام کرتا، لیکن ساتھ یہ سپرٹ ہو، خدمت کی سپرٹ ہو، اپنا جو اقتدار یا اپنی پوزیشن کو پرپیچویٹ کرنے کی جو ہے ایمبیشنز نہ ہو، جب وقت مقرر ہو جائے اس کے بعد گھر جائیں، پینشن بھی ہے، بلینز کا جو ہے وہ ڈسپوزل ہے ان کے اوپر جو ہے، آپ نے بجٹ کے اندر ایک 65 ارب ایک اور ایک 70 کروڑ ارب ایک 135 ارب روپیہ جو مختص کیا ہے اس سے۔ دوسری بات جناب میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس دن اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بات کی، لیکن اس میں نے ایکسیپشن کی کہ جو گلف میں ہمارے لوگ جو ہے عربین گلف GCC کنٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں، میں نے ان کی تعریف کی، اپنا ایکسپیرینس بتایا، میں 13 سال وہاں پہ رہا، میں اوورسیز پاکستانی تھا، میں روزگار کے لیے باہر گیا ہوا تھا، مجھے ان کی خدمات کا جو ہے احساس ہے، میں نے اس دن بھی تعریف کی تھی، آج پھر تعریف کرتا ہوں، آج پھر ایکنالج کرتا ہوں کہ اس وقت میجر سورس جو ہے 90 لاکھ 95 لاکھ پاکستانیوں میں جو 65 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ GCC کنٹریز میں ہے، جس میں مینلی جو ہے وہ ہمارے پنجاب KP کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، سندھ کے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، وہ اس وقت پاکستان کی ایک قسم کی لائف لائن ہے، وہ لائف لائن ہے، اس وقت ہماری معاشی زندگی کا جو ہے میجر جو انحصار جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ترسیلات ہیں جو پاکستان آتی ہیں ان کے اوپر ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، ذرا مہربانی کریں، میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، ذرا تشریف رکھیں، اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں۔ میجر کنٹریبیوٹر ہیں، وہ میجر ہیں، اس کے علاوہ آپ اگر میرے پاس تمام فگرز موجود ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ہمارے جو امریکہ میں ایسٹ کوسٹ کے اوپر، نیو یارک میں، اور دوسرے جو ایسٹ کوسٹ پہ جو ہمارے لوگ کنسٹرکشن بزنس میں انوالوڈ ہیں، میرے شہر سے بے شمار، وہ پیسے واپس بیچتے ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں کرتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جن کی پاکستان میں سٹیکس نہیں رہی ہوئی، جن کے پاکستان کے ساتھ رشتے ناتے وہ نہیں ہیں، جو وہ جن لوگوں کے رشتے ناتے جن لوگوں کے ہیں وہ یہاں پہ ہیں، یہاں پہ گلف میں ہیں، وہاں بھی نیو یارک میں بھی ہیں، وہ یورپ میں بھی ہیں، UK میں بھی ہیں، لیکن یہ ہمارے ایلیٹسٹ جو ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں ترسیلات جو ہے وہ بند کریں، پاکستان بھیجنا بند کریں، اور 9 مئی کے بعد بھی جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے، ان میں سے کسی نے جو ہے کنڈیمنیشن نہیں کی، جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، اور وہ لکھتے ہیں امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ، یعنی ایک قسم کی پاکستان کے ساتھ رشتے کی ڈینائل ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4000 درہم کماتے ہیں، 3500 پاکستان کو جب بیچتے ہیں، 500 درہم، 600 درہم، 700 درہم اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہیں، اور میرے سیالکوٹ میرے حلقے میں بے شمار پاکستانی امریکنز ہیں، وہ جہاں وہاں پہ جو محنت کرتے ہیں پاکستان بیچتے ہیں، میسو انویسٹمنٹ ہے ان کی ریل اسٹیٹ میں، میں ان سب کو اکنالج کرتا ہوں، لیکن جو لوگ پاکستان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ چکے ہوئے ہیں، یا ان کا ایک فارمل رشتہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ کہتے ہیں، تو میرا اعتراض جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے ان کے اوپر، اور وہ قائم ہے، میں بالکل، اور جس طرح انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے لابی کیا ہے، جس طرح وہ جا کے ملے ہیں ان لوگوں کو جو انفلوئنشل ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر یا دوسری جگہ پہ پاکستان کے خلاف، آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد کچھ شک شبے کی گنجائش رہتی ہے؟ آئی ہے وہاں سے، اس کے حق میں تو بڑے بیانات آتے رہے، اس کے حق میں جو ہے لابی کرتے رہے وہاں پہ،
اس کو پلیٹ فارم جو ہے مہیا کرتے رہے وہاں پہ. لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، پاکستان پہ حملہ ہوا، پاکستان کی یکجہتی پہ حملہ ہوا، پاکستان کے شہداء کے جو ہے سمبلز کے اوپر حملہ ہوا، پاکستان کی دفاعی جو ہے وہ انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا، باواز ایک ساری قوم جو ہے وہ متحد ہے اس ایشو کے اوپر، اور اوورسیز پاکستانی بھی متحد ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو الیٹسٹ، پاکستان میں بھی الیٹ کیپچر ہوا ہے، وہاں بھی جو الیٹسٹ طبقہ ہے وہ آج بھی ڈینائل، اور اس نے نجات دلانی ہے ان کو. وہ تسی باہر بیٹھے دے گے، وہ سانو نبڑ لین دے انہاں. یعنی آج کم از کم let them speak on this issue of 9th May. آج بھی پاکستان کے خلاف وہ جو لابی کر رہے ہیں. تو میں یہ کلیئرٹی لانا چاہتا تھا کہ جو میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں ڈفرینشیٹ کیا، تفریق کی. ہمارے جی سی سی کنٹریز کے اندر جو بھائی اور بہنیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس میں نے اس دن بھی کہا تھا 3 مہینے کا 3 سال کا ویزا ہوتا ہے یا 2 سال کا ویزا ہوتا ہے جس کی رینیول ہوتی ہے. اور وہ ان کی پریفرنسز جو ہے نا صرف اور صرف پاکستان ہے، ان کی جو پریفرنسز ڈیلیوٹ نہیں ہوئی. تو میں اس ایک ایکسپلینیشن دینا چاہتا تھا کہ تاکہ کسی نے میری تقریر سنی ہے، کسی نے نہیں سنی، یا سوشل میڈیا پہ پارشل آیا ہے، پارشل نہیں آیا. تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو برنگ دس تھنگ آن ریکارڈ کہ میں اوورسیز میں خود رہا ہوں. میں پیسے بھیجتا تھا، اپنے والدین کو پیسے بھیجتا تھا، اپنی فیملی کو پیسے بھیجتا تھا. میں نے 13 سال ریمیٹنس کی ہے. اس کے بعد بھی ریمیٹنس جو بھی میرا وہاں پہ چھوٹا موٹا کام تھا اس سے ریمیٹنس پاکستان آتی رہی. اسی ریمیٹنس کی وجہ سے میں 2 دفعہ قید ہوا. مشرف صاحب نے بھی کیا. اور یہ تو جو لوگ پاکستان کی لائف لائن ہے میں ان کا وہ پاکستان کے محسن ہیں. لیکن جو لوگ جو ہے کسی اور کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں طور پہ جو میں I'll condemn them. I'll openly condemn them. جہاں بھی پاکستانی بیٹھ کے جو ہے اپنے ملک کا، اپنی قوم کا درد رکھتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہیں، اور ان مخدوش حالات میں پاکستان کی جو لائف لائن جو ہے اس کو منقطع نہ کیا جائے، اس کو نہ کاٹا جائے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ لائف لائن کاٹ دی جائے اور ترسیلات بند کی جائیں، ان کی میں ایک دفعہ پھر جو ہے اعادہ کرتا ہوں ان کی مذمت کا. وما علینا الا البلاغ. جی میں وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک بیٹھے لوگ ملک کو بڑا زر مبادلہ بھیجتے ہیں، یہاں بیٹھے لوگ اوورسیز کو پیسے بھیجنے سے منع کرتے ہیں. 9 مئی کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 مئی کو پاکستان کے شہداء اور یکجہتی پر حملہ ہوا ہے.